ایک دن اچانک سے گھر میں ہلکا ہلکا شور ہوا جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں اٹھا تو ایک 35 سالہ خاتون جس کے آگے ایک 13 سال کی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، وہ زوروں کا تانوں رو رہی تھی اور امی کے سامنے منتیں کر رہی تھی کہ باجی مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لو، میرا شوہر نشئی ہے، وہ نشے میں مجھے بہت مارتا پیٹتا ہے۔ اب تو اس نے اپنی بیٹی پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اس عورت کا نام سیما تھا، میرے ابو ڈاکٹر تھے۔ امی نے شروع سے ہی کبھی کوئی نوکرانی نہیں رکھی تھی، وہ سارے گھر کا کام کاج خود ہی سنبھالا کرتی تھی۔ آج پہلی بار یہ مجبور عورت امی کے پاس آئی تو امی نے ترس کھا کر اس سے حامی بھر لی تھی، مگر اس سے اس بات تک انتظار کرنے کا کہا تھا کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ میرا نام سفیان ہے، میں 19 سال کا ہوں اور ابھی میں طالب علم ہوں۔ پڑھائی مکمل کر کے ابو نے سوچا تھا کہ مجھے باہر کوئی ڈگری لینے کے لیے بھیج دیں گے، مگر امی کے اکیلے ہونے کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکا، اسی لیے یہیں پر ہی اپنی پڑھائی کو جاری رکھا ہوا تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں اس روتی ہوئی سیما کو دیکھ رہا تھا اور پھر امی سے پوچھنے لگا کہ امی کیا ماجرا ہے؟ تو امی بتانے لگی کہ وہ 2 گلی چھوڑ کر ایک بنگلے میں کام کرتی تھی اور انہی کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ جب یہ گھر جاتی ہے تو اس کا شوہر اس سے مار پیٹ کرتا ہے۔ بیچاری بے سہارا ہے، اس بنگلے کے لوگ باہر ملک چلے گئے ہیں تو یہ بالکل بے سہارا ہو گئی ہے۔ اس بنگلے کی مالکن میری پہچاننے والی تھی، 1-2 دفعہ میں وہاں پر گئی تھی اور اس سے دیکھا بھی تھا تو اس سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کبھی یہ اس طرح میرے گھر پہ بھی آئے گی۔ تو میں امی سے کہنے لگا امی اب اگر یہ یہاں آ ہی گئی ہے تو اس سے کام دے دیں، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے، اچھا ہے ہاتھ بٹا لے گی۔ رات میں جب ابو گھر آئے تو امی نے ان سے بھی مشورہ کیا تو ابو بھی مان گئے۔ تبھی امی نے ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے اسٹور میں سیما کو جگہ دے دی تھی، جو اپنی بچی کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ وہ اتنی زیادہ عمر کی نہ تھی، شاید کم عمری میں ہی بیچاری کے گھر والوں نے شادی کر دی تھی، کیونکہ وہ کوئی خاص پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ اگلے دن امی نے مشین لگائی اور اسے کپڑے دھونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی، میں بہت غور سے اس سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی، بس کی ہی وہ کالی نکل آئی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت پھیلی ہوئی تھی، اس کے نین و نقش کافی خوبصورت تھے۔ ہاتھوں میں اس نے چوڑیاں پہن رکھی تھی جو اس پر بہت زیادہ جچ رہی تھی، یقیناً وہ اس کو اس کے بنگلے والی باجی نے ہی دی ہوں گی۔ وہ بالکل کام میں مگن تھی۔ جب اس کی نظر تار پر کپڑے لگاتے وقت مجھ پر گئی تو میں جو کہ کتاب پڑھنے کا بہانہ کر رہا تھا وہ ایک دم چونک گئی اور گھبرانے لگی۔ میں نے بھی جلدی سے کتاب میں نظریں گاڑ لی۔ اگلی شام میں جب باہر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا تو میں نے امی سے چائے کا بول دیا۔ میری یہ روٹین تھی کہ میں شام کی چائے گھر سے پی کر نکلتا تھا اور پھر دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا تھا۔ امی کے بجائے آج سیما میرے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ امی نے اسے اپنا ایک جوڑا دیا تھا جو کہ کالے رنگ کا تھا۔ ابو اکثر امی کو کالا لباس پہننے سے منع کرتے تھے، کیونکہ ابو کو کالا رنگ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ سوٹ امی کا کافی خوبصورت اور نیا تھا، اس کا دوپٹہ جالی کا تھا جس کو پہن کر بھی وہ کچھ خاص گوری نہیں ہو پائی تھی۔ جب اس نے چائے رکھی تو میں اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی شاید میرے دل کی بات سمجھ گئی تھی، وہ فوراً پلٹی اور واپس جانے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا جب بھی وہ میرے قریب آتی ہے تو بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں 19 سال کا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے 3-4 سال بڑا نظر آتا تھا، کیونکہ امی ابو نے مجھے بہت لگاؤ اور پیار سے پالا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے میرے کھانے پینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ابو صبح اپنے کلینک چلے جاتے تھے جب امی ہاؤس وائف تھی۔ پہلے تو امی نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا تاکہ گھر میں رونق لگی رہے، اور اب تو کام اس قدر بڑھ گئے تھے کہ امی کو فرصت ہی نہ ملتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں پیسے کی تو پہلے ہی کمی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ جب میں بھی بڑا ہوتا گیا امی کے سر پر بھی ذمہ داریاں بڑھنے لگی۔ امی اور میں اس گھر میں بہت دیر تک اکیلے رہتے تھے، مگر جب میں دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا تھا تو وہ مجھ سے طرح طرح کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں نے کئی گرل فرینڈ بنا رکھی تھی،
اور وہ اکثر ہی ان سے ملا جلا کرتے تھے۔ مجھے بھی ان لوگوں نے بہت اکسایا تھا کہ میں بھی یہ سب، مگر امی کا مجھ پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ میں کبھی بھی اپنے باپ کا نام خراب نہ کروں، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں نے آج تک کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں بنایا تھا جس سے میرے ماں باپ کی بدنامی یا پھر میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ مگر آج جب میں نے سیما کو دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نمودار ہوئی تھی، اور اس سے روکنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں جوانی کی دہلیز میں داخل ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جب اس نے یہ چائے رکھی تھی تو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی گود میں ہی بٹھا لوں، مگر میں باہر لون میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میں کمرے میں ہوتا تو شاید یہ حرکت کرتے مجھے ذرا جھجک محسوس نہ ہوتی، مگر اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر امی نے میری یہ حرکت دیکھ لی تو وہ میرا بہت برا حشر کریں گے۔ یوں تو سیما کی عمر 30 سے 35 سال سے بڑی تھی، مگر وہ دکھنے میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو کسی بھی مرد کا دل لبھا سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ نہ جانے کیا مجبوری رہی ہوگی جو اس کے باپ نے اس کو ایک نشے کے حوالے کیا ہوگا، اور پھر اس کو اپنانے سے بھی انکاری تھے۔ بنا پر یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ کچھ دیر تو یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن امی کہیں باہر جا رہی تھی۔ جب اس نے اس کام والی ماسی سے کہا کہ میں شام میں واپس آؤں گی، تم شام کا کھانا بنا لینا اور گھر کی صفائی بھی اچھے سے کر دینا، پر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ امی نے اس کی بیٹی کا بھی داخلہ ایک بہت اچھے اسکول میں کروا دیا تھا۔ اس کی بیٹی روزانہ صبح 8 بجے اسکول جاتی، 2 بجے واپس آ جاتی تھی۔ اب جب امی 10 بجے گھر سے نکل رہی تھی تو وہ میرے ساتھ گھر میں اکیلی تھی اور بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ جب امی سے بات کر رہی تھی تو وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے گھور رہی تھی۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ ایک جوان لڑکے کے ساتھ ایک ہی گھر میں اکیلی کس طرح رہ سکتی ہے، کیونکہ پہلے جس باجی کے پاس وہ کام کرتی تھی اس کا بیٹا باہر پڑھنے گیا تھا اور اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ رہتی تھی، اور کوئی بھی مرد اس گھر میں نہیں تھا۔ امی نے اسے ساری بات سمجھا کر باہر کا رخ لیا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جب میں موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا، مگر میری نظریں مسلسل سیما کے وجود سے جھل رہی تھی۔ میں بھی ایک موقع کی تلاش میں تھا اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ یہ سہارا اب اپنے سر سے چھوٹنے نہیں دے گی، اور جب تک یہاں رہے گی میرے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے گی اور اپنا منہ بھی نہیں کھولے گی۔ گھر کی باتیں گھر میں رہ جائے گی اور مجھے کہیں باہر منہ مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب امی گھر سے باہر نکل گئی تو فوراً سیما بھی اٹھی اور ہاتھ میں ایک کپڑا لے کر ادھر ادھر کی صفائی کرنا شروع کی۔ اب میں بھی اٹھ کر کھڑا تھا اور میرے قدم اب اس کی طرف اٹھ رہے تھے، کیونکہ مجھے میرا مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہی ہوا تھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دروازے کی بیل بجنے لگے۔ میں ایک دم سے اچھل پڑا اور جلدی سے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ سامنے ابو کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو شام 7 بجے آنے والے تھے۔ اچھا ہوا میں کسی مشکل میں پھنسنے سے بچ گیا تھا۔ ابو گھر آئی تو مجھے کہنے لگے کہ تمہاری امی کو فون کرو، میری طبیعت خراب ہے اور آج میں نے کلینک سے چھٹی لے لی ہے۔ غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال کی تو 1-آدھے گھنٹے بعد امی بھی گھر آ چکی تھی، اور آج پھر میں اپنے مقصد میں ناکام ہوا تھا۔ اب ابو دوائی لے کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور امی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ سیما کچن میں کھانا بنا رہے تھے۔ تب بھی میں اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، آخر تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ تم ان کا سہارا کیوں نہیں لیتی؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بتاؤں صاحب، میں نے اپنے شوہر عمران سے پسند کی شادی کی تھی، پیچھے کے سارے دروازے بند کر کے آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمران اتنا گھٹیا آدمی نکلے گا۔ وہ اس طرح سے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے گا۔ ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس نے مجھے گھر کا کام کرنے کا بولا اور کما کر اس سے کھلانے کا کہا، جس سے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ پھر تو وہ اس چیز کا عادی ہوتا گیا۔ بری صحبت کے رکن وہ نشہ وغیرہ بھی کرنے لگا۔ جب میں اس سے پیسے نہ دیتی تو وہ بہت زیادہ مار پیٹ کرتا۔ اب تو میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ سیما ایک بات کہوں، برا مت ماننا۔ مجھے کہنے لگی جی صاحب جی بولو۔ میں اس سے کہنے لگا کہ سیما تم مجھ سے دوستی کر لو، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور کہنے لگی صاحب جی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ،
میں نے آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تب بھی میں اس کے تھوڑا مزید قریب ہوا اور کہنے لگا، تم میری بات سمجھ نہیں رہی سیما، بہت فائدے میں رہو گی۔ جو خوشی تمہارا شوہر تمہیں نہیں دے پایا میں وہ دوں گا۔ اگر مجھ سے دوستی کر لو تو تم یہاں سے کبھی نہیں جاؤ گی اور ہمیشہ یہیں پر رہو گی۔ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بہت ہچکچانے لگی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ امی سے بہت ڈر رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب رات کو سب لوگ سو جائیں تو آہستہ سے میرے کمرے میں آ جانا۔ میں سمجھوں گا کہ تمہیں میری دوستی قبول ہے، ورنہ تمہیں یہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ میری بات پر گھبرا گئی۔ شام ہوئی، سب گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں مسلسل سیما کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کوئی اشارہ ضرور کرے گی، مگر وہ بالکل خاموش رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بات تیار نہیں تھی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آنے لگا تھا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے سیما کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میری بات پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اندر بلا کر دروازے کی کنڈی بند کر دی۔ سیما اب کپڑوں کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس کا وجود اتنا زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھا کہ میں دیکھتے ہی دنگ رہ گیا تھا۔ کیونکہ سیما زندگی کی پہلی عورت تھی، اب روزانہ رات کے 12 بجتے ہی وہ میرے کمرے میں چلی آتی اور میں اس کے شوہر کی کمی پوری کر دیتا۔ کچھ دن تک میں سیما مجھ سے بہت خوش رہنے لگی تھی اور میں بھی اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتا تھا۔